السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد تبارک صدیقی القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اور اپنی زندگی کی پہلی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم عید کی نماز آسان انداز میں کیسے پڑھیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے۔ بھائیوں، رب باری تعالیٰ نے عید کو خوشی کا دن بنایا ہے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، جب ہم عید کی نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ میں جاتے ہیں، اور 2020 میں عیدگاہ میں جانا مشکل ہے، ہم گھروں میں، بیٹھکوں میں اور مسجدوں میں پڑھیں گے، لیکن کبھی کبھی عید کی نماز میں تھوڑی سی الجھن، دقت، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ کہاں وہ دقت آتی ہے؟ 6 زائد تکبیر میں آ جاتی ہے، یعنی یہ نماز ہمیشہ پڑھی نہیں جاتی ہے، سال میں ایک مرتبہ یہ نماز آتی ہے، جانتے ہوئے بھی تھوڑی سی الجھن آ ہی جاتی ہے کہ کہاں ہمیں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، کہاں ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کہاں نیچے رکھنا ہے، ان چیزوں میں دقت آ ہی جاتی ہے۔ لہٰذا اسی دقت کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، رفع دفع کرنے کے لیے ہم یہ ویڈیو بنانے کی کوشش و جسارت کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں، تو ہم بھی امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیتے ہیں، اور نیت باندھنے کے بعد امام صاحب بھی پڑھتے ہیں ثنا، ہم بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیر پڑھتے ہیں، اور تینوں زائد تکبیر میں کندھے تک ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں بھی امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ کو اٹھانا ہے اور ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم بھی دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ جب امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے، کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہاتھ کو کیا کریں گے؟ باندھ لیں گے، نیت کی شکل کی طرح۔ تو ہمیں بھی امام صاحب کے پیچھے تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور جو ہے ہاتھ کو کیا کر لینا ہے؟ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب آہستہ سے تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت کو ملا لیں گے۔ ملانے کے بعد رکوع کی تکبیر ہوگی، رکوع ہوگا، پھر سجدہ کریں گے، تو گویا کہ اس طریقے سے ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری رکعت کی طرف۔ دوسری رکعت میں شروع میں ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم دوسری نماز کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ دوسری رکعت نماز میں، جیسے کہ مغرب کی نماز کہہ لیجیے، عشاء کی نماز کہہ لیجیے، یا پھر فجر کی نماز کہہ لیجیے، جمعہ کی نماز کہہ لیجیے۔ دوسری رکعت میں جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر دوسری سورت ملاتے ہیں۔ تو عید کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہونے کے بعد پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر دوسری سورت ملائیں گے، دوسری سورت ملانے کے بعد دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیر پڑھیں گے، یعنی دوسری رکعت میں دوسری سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیر امام صاحب بولیں گے، اور
اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم بھی امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم بھی امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھے تک ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے، کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر سے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم بھی امام صاحب کے پیچھے کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ اب بات آتی ہے چوتھی تکبیر کی۔ 6 زائد تکبیر کا سلسلہ یہی تک تھا، اب یہ سلسلہ ختم۔ اب جو امام صاحب چوتھی تکبیر پڑھیں گے اس میں ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے، لہٰذا ہمیں بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ امام صاحب چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ہم بھی امام صاحب کی اتباع کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، تو گویا کہ رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اب عید کی نماز مکمل ہونے کے بعد خطبہ کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور مقتدی حضرات کے لیے خطبہ کا سننا واجب ہے، لہٰذا ہم خطبہ کو سن کر اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ اور مبارکبادی کے لیے فقہا نے جو کہا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا و منکم، اس طریقے سے ہم مبارکبادی بھی پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔